لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال عليه الصلاة والسلام إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وعزني من شرور نفسي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابتدائے آفرینش سے 12 مہینے پیدا فرمائے۔ اللہ کی اس تخلیق کردہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصی امتیاز بخشا ہے۔ اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالی نے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ اس سے تعبیر فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان مبارک کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس ماہ مبارک کے لیے رمضان سے قبل اس کی تیاری فرمایا کرتے تھے، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یوں دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ پھر اسی طرح اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کئی روایات ہیں، ان میں سے ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ملتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ایک عملی تیاری تھی اسی رمضان المبارک کے حوالے سے۔ پھر اسی طرح رمضان المبارک کے لیے صحابہ کرام کو اس کی فضائل پر مبنی اپنے اقوال مبارک بیان فرمایا کرتے تھے۔ کئی روایات جس میں رمضان مبارک کی فضیلت کی ترغیب دلائی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اتنا مبارک اور اتنا فضیلت والا مہینہ ہے کہ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے یعنی شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام ہی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک عظیم خطبہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کی فضیلت اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ایک بیان فرمایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اس خطبے کے راوی ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم من آخر شعبان، کہ شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو ہمیں ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رمضان کے فضائل اور اس کی برکات کا ذکر فرمایا، تاکہ مسلمان اور صحابہ کرام اولین اور پھر تمام امت مسلمہ اور مسلمان اس رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی برکات اور اس کی جو بھی رحمتیں اللہ تعالیٰ کی اس ماہ مبارک میں نازل ہوتی ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں ذہنی طور پر۔ تو یہ خطبہ ہے جو ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے اس سیشن میں، چونکہ ہمارا آج کا جو عنوان بھی ہے وہ استقبال رمضان کے حوالے سے ہی ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، گویا یہ ایک استقبالیہ خطبہ تھا اس رمضان المبارک کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، کہ تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر مبارک، اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ رمضان مبارک کو جو خاص شرف اللہ نے عطا فرمایا، اسے شہر عظیم بھی کہا، اسے شہر مبارکن بھی کہا، اس کی جو علت علماء بیان فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، جس میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ جیسے خود قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 185 میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ تو رمضان کی جو فضیلت کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور اس قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو بقیہ مہینوں پر یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اور یہ قرآن حکیم کی ظاہر اللہ کا کلام ہے، اور خود قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے وہ پہاڑ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ ہم لوگوں کو محض سمجھانے کے لیے ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اس قرآن کی عظمت کو پہچانے کہ یہ اتنا عظیم کلام ہے۔ تو اس قرآن کی نسبت اس رمضان کی طرف ہے، رمضان کی نسبت یعنی اس قرآن کی طرف ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز اور یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ظاہری بات ہے جس شخص کا تعلق اور جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اعزاز عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی یہ روایت ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے افضل ترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو یہ قرآن کی طرف یعنی اس رمضان المبارک کو جو یہ خاص شرف اور اعزاز ملا ہے، تو اس قرآن کی طرف اس کی نسبت ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ اعزاز اور اکرام اور یہ شرف عطا فرمایا ہے۔ تو اس حدیث میں جو پہلے الفاظ ہیں کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، شہر عظیم شہر مبارک، پھر آگے الفاظ ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے، فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اس رمضان میں ایک رات وہ ہے جس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ خود قرآن حکیم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، سورۃ القدر ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کا تذکرہ فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
یہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، ایک رات ہے، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو قرآن یہاں اس جو لیلۃ القدر کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے، اس کی بھی علت اس آیات مبارکہ میں بیان فرمایا کہ اس رات میں ہم نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کے نزول کے علماء بیان فرماتے ہیں کہ 2 درجات ہیں۔ ایک قرآن حکیم کا نزول ہے جو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ہے، وہ ایک بار یعنی پورا قرآن حکیم لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل ہوا۔ ایک رائے یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ اسی رات میں ہوا، پورا قرآن حکیم جو لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر، پھر لوح سمائے دنیا سے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس کا جو نزول کا آغاز ہوا وہ بھی اسی رمضان مبارک میں ہوا، اور پھر وہ 23 سال کے دور میں یعنی عرصے میں پھر قرآن حکیم یہ مکمل پورا قرآن نازل ہوا ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ بھی اسی قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ تو بہرحال وہ بھی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات، وہ بھی اسی رمضان مبارک کے آخری حشرے میں سے آخری حشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جس کی ترغیب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کو آخری حشرے کی طاق راتوں میں سے تلاش فرماؤ۔ تو اس ایک رات کی عبادت فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر، اور اگر کیلکولیٹ کیا جائے 1000 مہینے تک کم و بیش 83 سال جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اب اس ایک رات کی عبادت کوئی شخص اگر کرتا ہے تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ اگر ایک رات کی عبادت سے اللہ کا قرب، اس کا جو سفر ہے اللہ کے قرب کا، وہ اگر 1000 مہینے بھی وہ سفر کرتا رہے وہ طے نہیں کر سکتا جو اس ایک رات میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بات سمجھنا آج کے اعتبار سے آسان بھی ہے۔ جیسے آپ پہلے جو سفر کے ذرائع ہوتے تھے، سواری جو ہوتی تھی وہ کمیاب ہوتی تھی، یعنی کم دستیاب ہوتی تھی۔ لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اور تھوڑا سا بھی راستہ جو ہے اس کے لیے خاصا وقت درکار ہوتا تھا۔ لیکن آج طویل سفر جو ہے وہ چند گھنٹوں میں ہو جاتا ہے۔ جیسے ہوائی جہاز کا سفر ہے تو وہ ایک طویل سفر جو ہوتا ہے وہ ہم چند گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قرب، اس کے بھی درجات ہیں۔ تو اس ایک رات کی عبادت کرنے سے اس حدیث میں جو بیان فرمایا نا کہ وہ اللہ کا قرب جو ہے وہ انسان اس ایک رات عبادت کر کے، اللہ سے دعا و مناجات کر کے، اللہ سے استغفار کر کے وہ جو درجہ حاصل کر سکتا ہے، وہ اگر 83 سال بھی اگر وہ عبادت اور ریاضت کرتا رہے تب بھی وہ اللہ کی اس قرب کو حاصل نہیں کر سکتا جو اس ایک رات میں، اور وہ رات بھی اسی رمضان مبارک کی ایک رات ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن حکیم اسی رات میں نازل ہوا لیلۃ القدر میں۔ تو فرمایا، مزید فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، رمضان کا فرمایا کہ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ یہ رمضان کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ مزید فرمایا کہ جعل اللہ صیامہ فریضۃ، اللہ نے اس رمضان کے جو دن کے روزے ہیں ان کو فرض کیا ہے، وقیام لیلہ تطوعا، اور راتوں کا جو قیام ہے یعنی نماز تراویح ہے اس کو نفل قرار دیا ہے۔ روزوں کی فرضیت کا ذکر خود قرآن حکیم میں بھی آیا ہے اور اس حدیث مبارکہ میں بھی یہی بیان فرمایا، جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے اس ماہ مبارک کو پائے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر روزے رکھنا فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر، پہلے قوموں پر تھے۔ تو اس حدیث میں بھی فرمایا کہ اس رمضان مبارک کے روزوں کو تو فرض کر دیا گیا اور رات کی عبادت کو نفل قرار دیا گیا، لیکن یہ ایک فرض عبادت ہے روزہ اور دوسرا نفل عبادت ہے۔ یہ 2 عبادات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ جہاں تک روزے کی بات ہے، روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو روزے کی فضیلت ہے وہ کئی حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت ہے بخاری اور مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، کہ جو شخص ایمان اور احتساب ان دو شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ ایمان اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ روزہ محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے رکھا جائے اور اللہ سے اس کی اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے رات کی تراویح یعنی قیام اللیل، حالانکہ وہ نفل عبادت ہے لیکن فضیلت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس کے مساوی قرار دیے ہیں۔ اسی بخاری اور مسلم ہی کی روایت میں آگے الفاظ ہیں کہ من قام لیلا، جو کوئی رمضان کی راتوں میں قیام کرتا ہے، فرمایا کہ غفر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی انہی دو شرائط کے ساتھ، ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے بھی گزشتہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ خاص طور پر روزے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ رمضان کا مہینے میں خاص عبادت وہ روزہ ہے، تو اس روزے کی فضائل دیگر بھی کئی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، کہ جیسے ایک روایت میں جس کو حدیث قدسی بھی کہا جاتا ہے، اس میں بیان فرمایا کہ روزہ یعنی کوئی بھی شخص عمل کرتا ہے نیکی کا، اللہ تعالیٰ اس کا جو اجر و ثواب ہے، یہ خاص اس امت پر اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اور اجر عطا فرماتے ہیں۔ لیکن روزے کے بارے میں آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ الا الصوم، سوائے یہ روزے کے، یعنی باقی جتنے بھی نیکی کے اعمال ہیں ان کا اللہ کے ہاں اجر و ثواب جو ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا عطا فرمایا جاتا ہے۔ لیکن فرمایا الا الصوم، سوائے روزے کے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ، اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ یہ خاص اس روزے کی فضیلت اور برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اس حدیث قدسی میں بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح روزے کی ایک فضیلت، ایک دوسری روایت میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ روزے داروں کے لیے جنت میں ایک مخصوص دروازہ ہے، ایک خاص دروازہ ہے جو صرف روزے داروں کے لیے، جس سے باب الریحان سے تعبیر کیا اس حدیث میں۔ تو فرمایا کہ اس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے، اور جب روزے دار اس دروازے سے داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، یعنی اس روزے دار کے علاوہ اس دروازے سے کوئی اور داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح رات کا جو قیام ہے، جس سے آپ تراویح کہہ سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ دن کا روزہ، یہ دو طرفہ ایک عبادت ہے، دن کا روزہ اور رات کی تراویح ہے۔ ایک روایت میں دوسری روایت ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ بھی بندے کے حق میں شفاعت کرے گا، اور اسی طرح قرآن حکیم، چونکہ تراویح میں قرآن حکیم سنایا جاتا ہے، تو قرآن اور روزہ دونوں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ اللہ میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے سے اور خواہشات نفس سے روکے رکھا، فشفعنی فی، تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اسی طرح قرآن بھی کہے گا کہ انی منعتہ النوم باللیل فشفعنی فی، کہ میں نے اس کو رات کو سونے سے روکے رکھا، باز رکھا، اللہ میری شفاعت بھی اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اس حدیث میں بشارت یہ ہے کہ فیشفعان، دونوں کی شفاعت بندے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے کہ ہم دن کا روزہ رکھنے والے ہوں، اور اسی طرح راتوں کو اٹھ کر یعنی نماز تراویح کا اہتمام بھی کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم اپنا وقت جو ہے رات کا اکثر حصہ جو ہے اس قرآن کے ساتھ بسر کریں۔ جی اسی روایت میں جو یہ خطبہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں مزید رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس رمضان میں کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے
من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، یعنی جو کوئی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، یعنی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب گویا غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ ومن ادى فیہ فریضہ، اور جو کوئی فرض عبادت ادا کرتا ہے، یعنی کوئی فرض ادا کرتا ہے اس رمضان مبارک میں، کان کمن ادى 70 فریضہ، جو گویا کہ اس نے 70 فرض ادا کیے، 70 فرائض اس نے ادا کیے، اس کا اجر و ثواب یعنی 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ بھی خاص اللہ نے اس رمضان المبارک میں یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ کوئی نفل عبادت کا جو اجر و ثواب، اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں، اور اسی طرح فرض عبادت کا جو اجر و ثواب ہے وہ 70 فرائض کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ خاص فضیلت اس رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس رمضان المبارک میں خاص طور پر فرائض کا تو اہتمام کریں، جیسے نماز فرض ہے تو اس کو باجماعت نماز ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو وہ زکوٰۃ اسی ماہ مبارک میں فضیلت بھی ہے، اور اس ماہ مبارک میں اس کو اس فریضے سے بھی سبکدوش ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو بھی دیگر فرائض عائد ہوتے ہیں ان تمام فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خاص طور پر اس رمضان المبارک میں۔ فرائض تو وہ عبادتیں ہیں یا وہ احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہر ایک سے جن کا تقاضا ہے، مطالبہ ہے، تو فرض تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، وہ خواہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، لیکن رمضان المبارک میں خاص طور پر ہمیں فرائض کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب میں بھی وہ ہمارے لیے بڑھ جائے۔ اسی طرح خاص طور پر نفل جتنی بھی عبادات ہوں، یا جیسے قرآن حکیم کی تلاوت ہے، یا اسی طرح نوافل نمازیں ہیں، اور اسی طرح ذکر و اذکار ہے، اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے خاص طور پر رمضان مبارک میں، اور اس کا ثواب جو اجر و ثواب ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرائض کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ ویسے بھی بندہ مومن کے لیے دنیا میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ وقت ہے۔ یہ شخص وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہو، اس لیے کہ دنیا میں جو ایک محدود سا وقت اللہ نے انسان کو عطا فرمایا ہے، ایک ایک لمحے کا اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے، حساب و کتاب ہوگا۔ اور بندہ مومن کی تو تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان بھی فرمائی ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ لغویات میں نہیں پڑتا ہے۔ من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی کسی آدمی کے اسلام کی خوبی یہی ہے کہ وہ ہر لغو بات کو، بیکار بات کو، جس کا نہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کوئی فائدہ ہے، اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ تو رمضان مبارک کے ان قیمتی لمحات میں ہمیں خاص طور پر نوافل نمازوں کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے، اور اسی طرح ذکر و اذکار میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے وہ صدقات اور خیرات دینے میں بھی ہمیں خصوصی طور پر اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی خطبے میں کہ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، کہ رمضان کا مہینہ جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے، اور حقیقت بات یہی ہے کہ روزے کے ذریعے سے جو اس کا اصل حاصل ہے وہ صبر ہی ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلے امتوں پر، پہلے قوموں پر فرض تھے۔ کیوں فرض کیے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ روزہ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ انسان اپنی شہوات کو روکے رکھے، اور اسی طرح جو انسان کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھے، جو جائز چیزیں ہیں، جائز ضروریات ہیں، ان سے بھی گویا رمضان مبارک میں اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے۔ اس سے ایک مشق ہوتی ہے، اس سے انسان کے اندر وہ صبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر بندہ بھوکا پیاسا بھی رہتا ہے۔ تو رمضان مبارک گویا روزہ جو ہے اس کا اصل حاصل صبر ہی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا اس روایت میں کہ ہوا شہر الصبر، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور صبر کا بدلہ سوائے جنت کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ
و شہر المواسات کہ یہ رمضان کا مہینہ جو ہے باہم ہمدردی کا اور غم خاری کا مہینہ ہے۔ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ فقر و فاقہ یہ کتنی بری شے ہے، یعنی کتنی سخت شے ہے، اس سے دوسروں کی فقر و فاقے کی، جو لوگ جن کو پورا سال 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہوتا، ان کے بارے میں ایک ہمدردی پیدا ہوتی ہے، ان کے دل میں ایک اس احساس پیدا ہوتا ہے۔ تو اس سے رمضان مبارک میں یہ احساس اور بڑھ جاتا ہے۔ جب انسان خود فقر و فاقے سے گزر رہا ہوتا ہے اس روزے کی وجہ سے، تو اس کے اندر یہ ہمدردی کا جذبہ اور غم خساری کا جذبہ جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، یہ باہم ہمدردی کا اور غم خاری کا مہینہ ہے۔ اور اس کے نظائر بھی، اس کی مشاہدہ بھی ہم کرتے ہیں کہ اس رمضان مبارک میں لوگ کثرت کے ساتھ صدقات اور خیرات کرتے ہیں، پھر افطار کرواتے ہیں لوگوں کو، اور یہ مشاہدہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس رمضان کی برکت کی وجہ سے یا روزے کی برکت کی وجہ سے یہ جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور اس میں ترفع پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم معاشرے میں اس طرح کا ماحول ہم دیکھتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں بندہ مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کو بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں رمضان مبارک میں کہ غریب شخص کا بھی اگر دسترخوان ہے وہاں بھی طرح طرح کے کھانے اور پھل فروٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ اس رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ رزق بندہ مومن کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ من فطر فیہ صائما، اور جو کوئی کسی روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، کان مغفرۃ لذنوبہ، وہ گویا اس کے گناہوں کے مغفرت کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ وعتق رقبۃ من النار، اور جہنم سے اس کی گلو خلاصی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے یہ افطار کروانا۔ اور مزید فرمایا وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء، اور یہ کہ اس روزے دار جیسا اس کو اللہ تعالیٰ اجر بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس افطار یعنی روزہ دار کے اجر میں سے کوئی کمی کیے بغیر اس کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی روزہ دار جیسا اجر اس کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ یعنی ان 3 فضائل بیان فرمائے ہیں کہ کوئی شخص روزہ دار کو افطار کرواتا ہے، نمبر 1 یہ کہ اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے یہ افطار کروانا۔ دوسرا فرمایا ہے کہ جہنم سے آزادی کا بھی ذریعہ ہے، اور تیسری بات جو فرمائی کہ اس روزہ دار کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اس رمضان مبارک میں کہ ہم روزہ داروں کو، زیادہ سے زیادہ روزہ داروں کو افطار کروانے کی کوشش کریں، اس کا اہتمام کریں۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ بعض فقراء صحابہ تھے جن کے پاس کچھ خود کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو وہ اس اجر و ثواب سے گویا کہ محروم ہو جائیں گے کیا؟ تو ان کے اندر بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم کیسے روزہ دار کو افطار کروائیں گے، کیا ہم اس اجر سے گویا محروم ہو جائیں گے؟ تو اس پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی کہ یہ اجر و ثواب جو ہے وہ کوئی پیٹ بھر کے کھانا کھلانے سے ہی کوئی اجر و ثواب اللہ نہیں عطا فرماتے، بلکہ اگر کوئی شخص کسی روزہ دار کو اگر 1 گھونٹ پانی سے بھی اگر روزہ افطار کروا دیتا ہے، یا اسی طرح یہ دودھ کی لسی سے بھی اگر کسی کو افطار کروا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص پیٹ بھر کر کسی کو کھانا بھی کھلا دے، یعنی روزہ افطار کروانے کے بعد اس کو کھانا بھی کھلا دے، تو اس کے لیے تو بڑی بشارت ہے، جو حدیث اسی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ جو شخص کسی روزہ دار کو یعنی پیٹ بھر کے کھانا بھی کھلا دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے وہ پانی یعنی جام عطا فرمائے گا، پھر وہ پیے گا تو قیامت تک اس کو یعنی آخرت یعنی جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی رمضان مبارک میں روزے داروں کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے نا افطار کروانے کا اہتمام فرمائیں۔ اس کے بعد اسی خطبے میں آگے جو بات فرمائی
کہ وَهُوَ شَهْرُ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس کا جو اول عشرہ ہے، یعنی پہلا عشرہ جو اس کا ہے، فرمایا کہ وہ رحمت کا ہے۔ وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، اور دوسرا عشرہ فرمایا کہ یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرے عشرے کے بارے میں فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس حدیث کے اس آخری حصے کی شرح جو ہے وہ مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو معروف الحدیث کی کتاب ہے، اس حدیث کی شرح میں وہ لکھتے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو عموماً نیک ہوتے ہیں، صالح ہوتے ہیں، وہ رمضان مبارک سے پہلے بھی وہ تقوی کی روش پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ان کے تقوی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ اول حشرے میں ہی گویا کہ خوب عبادات کا اور ریاضتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا، دعا و مناجات کا اہتمام کرتے ہیں، تو گویا پہلے حشرے میں ہی ان پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرے کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جن کے اعمال، یعنی اعمال صالح اور گناہ وہ خلط ملط ہوتے ہیں، یعنی کچھ نیک عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کچھ گناہ کے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر اس رمضان مبارک کی یعنی پہلے حشرے میں وہ روزوں کے ساتھ ساتھ عبادات کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر دوسرے حشرے میں اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اور تیسرے کچھ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن گناہ کر رہے ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، اور اللہ کے دین کی حدود کی پامالی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اس طرح کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو پھر جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، گناہ گار لوگ ہوتے ہیں، اور وہ بھی اس رمضان مبارک کی برکت کی وجہ سے اور دیگر جو روزے دار ہوتے ہیں، جو نیک لوگ اعمال کر رہے ہوتے ہیں، ان کی برکتوں کی وجہ سے ان کے دل بھی مائل ہو جاتے ہیں، اس رمضان مبارک میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، اور رمضان میں روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور پھر توبہ استغفار بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو تیسرے حشرے میں، یعنی آخری حشرے میں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور ان کی مغفرت کا بھی فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ عظیم خطبہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان مبارک کے آخری یعنی شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام کے سامنے یعنی ترغیب دلانے کے لیے کہ تاکہ رمضان مبارک کے اندر جو وہ خوب جو ہے وہ عبادات کا اہتمام کریں، اور اس رمضان کی برکتوں اور اس کی جو ہو سعادتوں کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس رمضان مبارک میں خوب عبادات کا، خاص طور پر 2 عبادتوں کا تذکرہ تو خود اس خطبے میں بھی ہوا، ایک دن کا روزہ اور رات کی تراویح ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ راتوں کو خاص طور پر تراویح کے علاوہ بھی ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رمضان کی راتوں میں صحابہ کرام کا بھی ہمیں معمول ملتا ہے، اور اسی طرح ہمارے جو اکابر ہیں ان کا بھی یہ طرز عمل ہمیں ملتا ہے کہ رمضان مبارک کو وہ خاص کر لیا کرتے تھے قرآن حکیم کے ساتھ، اور دیگر مشاغل کو وہ چھوڑ دیتے تھے، جو تحریریں لکھنا ہوتی تھیں یا اور تصنیف کا کام بھی چھوڑ دیتے تھے۔ جیسے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان مبارک میں دیگر جو کام ہوتے تھے، مشاغل ہوتے تھے، تصنیف کا کام، تدریس کا کام، اس سے چھوڑ کر وہ رمضان میں خاص قرآن کے ساتھ جو ہے وہ اہتمام فرماتے تھے، اس کی تلاوت کا، اور کئی قرآن حکیم کی تلاوت جو ہے وہ اس رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں ہمارے ابا جان جب گھر آتے تھے تو اپنے خادمین سے کہتے تھے کہ جلدی سحری لاؤ کہ سحری فوت نہ ہو جائے، یعنی اتنا طویل جو ہے وہ راتوں میں اللہ کی عبادت وہ کیا کرتے تھے۔
یہ موطا امام مالک رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے حدیث کی، اس میں یہ روایت آتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی اہتمام کرنا چاہیے رمضان مبارک میں، خاص طور پر راتوں کو قرآن حکیم کے ساتھ جو ہے وہ راتوں کو وقت زیادہ سے زیادہ وقت ہم قرآن کے ساتھ گزاریں۔ اسی طرح چار امور وہ ہیں جس کے بارے میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے کہ 4 کاموں کی کثرت کیا کرو اس ماہ مبارک میں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نمبر 1 کہ فشہادت اللہ الہ الا اللہ، یعنی کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ اس رمضان مبارک میں کرنے کا اہتمام کریں۔ اور دوسری بات جو ہے کہ استغفار کا اہتمام، یعنی کثرت کے ساتھ ہم اللہ سے استغفار، توبہ استغفار کریں۔ اور تیسری بات جو فرمائی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اس کا کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں، سوال کریں، مانگیں اس جنت کو۔ اور اسی طرح جہنم سے پناہ، اللہم انی اسألک، اللہم انی نعوذ بک من عذاب جہنم، کہ اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ 4 امور کو کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت یعنی لا الہ الا اللہ، اس کا کثرت کے ساتھ ذکر۔ اور دوسرا یہ کہ استغفار کی کثرت، اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال اور جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ یہ 4 امور ہیں جن کا خاص طور پر ہمیں اس ماہ مبارک میں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ رمضان مبارک کے چونکہ آنے سے قبل خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی صحابہ کرام کو اس کے لیے تیاری کروایا فرمایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے ذہنی طور پر تیاری کے لیے۔ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی ایک تصنیف ہے فضائل رمضان، اور اسی طرح اکابر کا رمضان، اس کا مطالعہ جو ہے وہ بہت مفید رہے گا۔ اور اسی طرح عملی طور پر بھی تیاری کرنی چاہیے رمضان والے، یعنی جو رمضان کی ضروریات ہیں، جیسے کچھ شاپنگ کرنی ہوتی ہے عید کی، یا رمضان کی بعض اوقات ضروریات ہوتی ہیں ان کی شاپنگ، وہ رمضان سے قبل کر لی جائے۔ اور رمضان کا جو وقت ہے وہ خالص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اسی طرح دیگر جو ہے وہ ذکر و اذکار میں اس کو صرف کیا جائے، اللہ کی کتاب کی تلاوت میں صرف کیا جائے۔ تو اس کے لیے بھی جو ہے گویا کہ عملی طور پر بھی اس کی تیاری کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان کو ہم اپنے لیے اس کی رمضان کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہم خوب سمیٹنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس رمضان آنے والے اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے باعث سعادت بنائے، باعث رحمت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ہے وہ عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل سے ہماری زندگیوں میں آتا ہے۔ نہ معلوم کتنے ہم گزار چکے، نہ معلوم ہماری قسمت میں آگے کتنے رمضان المبارک پانا لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مستقل دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنی مہلت عمر ضرور عطا فرمائے کہ اس ماہ مبارکہ کو ہم ایک بار پھر اپنی زندگیوں میں پائیں اور اس کی قیمتی گھڑیوں سے فیض یاب ہو سکیں، اور اس کی آمد سے پہلے اس کی تیاری کریں، اپنی زندگی کے معمولات کو سیٹ کریں